میرے صدیق کو، اے میرے محبوب میرے صدیق کو میرا سلام دینا اور پوچھنا کلہ ارادنی فی فقری کا حاد ہم سخت، کیا ایسے حال میں اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا، صدیق اکبر نے 3 دفعہ عرض کیا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں۔ اور تاریخ الخلفاء صفحہ 36 کھول کے دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی کلمہ نہیں پڑھا جنگ بدر میں، اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ جنگ بدر میں آپ کے سامنے آیا، لڑائی ہوتی رہی، فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا جنگ بدر میں، فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کا سر اڑا دیا جنگ بدر میں۔ تو جب بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان عبد الرحمن بن ابی بکر عرض کرتا ابا جان آج جنگ بدر میں اللہ کے محبوب کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، تو کئی دفعہ میرے تلوار کے وار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سنو صدیق اکبر نے کیا فرمایا، لو اخدقت لی لم انصرف منک، اگر تو میرے وار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے نہیں دشمن خدا سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے صدیق اکبر کی محبت محبوب کبریا کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ کسی مقام پہ بھی آپ نے سرکار سے محبت جو ہے کم نہیں ہونے دی۔ جب سانپ نے ڈسا غار ثور میں، اتنی تکلیف ہوئی، سرکار گود میں آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی مشکات صفحہ 556 کے اوپر روایت موجود ہے، تینوں جلدیں میرے پاس ہیں۔ تو آپ نے حرکت نہیں کی، فلودی کا ابو بکر فی رجلہ من الحجر ولم یتحرک وحافظ ان یتنبہ رسول اللہ، ڈسے گئے، پاؤں کو ڈسا سانپ نے سوراخ میں سے، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی۔ میں حرکت کروں گا تو میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، محبوب کا آرام خراب ہوگا۔ جب زہر نے زیادہ زور دیا، تکلیف ہوئی، تو آپ رونے کے اوپر پابندی نہیں ہے اسلام میں، لیکن آواز نکال کے نہیں رونا ہے، اس سے بھی منع ہے شریعت، آنسو نکال سکتے ہو۔ تو آپ درد سے جب روئے، فَسَاقَطَ دَمُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، یہ الفاظ حدیث کے، تو آپ کے آنسو جو ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے، کیونکہ سرکار آپ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ واسطے کے اکبر تیری محبت بھی کتنی عظیم ہے۔ کوئی روتا ہے، اس کے آنسو آستین پہ گرتے ہیں، کوئی روتا ہے، اس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، تو رویا تو تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے۔ تو سرکار نے چشمان نبوت کھولی، پوچھا مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اب دیکھو اتنی ایمرجنسی ہے، آپ یہ بھی کہہ دیتے تھے بغیر خطاب کے بھی، بغیر لقب کے بھی سرکار کو جواب دے دیتے، لیکن اس موقع پہ بھی آپ نے پہلے کیا عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدیغت، میرے ماں باپ قربان ہو جائے میں ڈسا گیا ہوں۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ یہ خصائص الکبریٰ تفسیر کبیر کی پہلی صفحہ 87 کے اوپر بھی روایت موجود ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نصرۃ المجالس کی دوسری جلد صفحہ 155 کے اوپر بھی نقل کیا ہے۔ ایک دن سرکار نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو، یہ میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ تفسیر کبیر امام فخر رازی رحمہ اللہ کی ہے، بڑی عظیم تفسیر ہے۔ میں صدیق اکبر یہ میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ، اسے کہو اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کے گئے نقاش کے پاس، اور میں کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عشق و ادب کسی حکم کا متعدد نہیں ہوتا، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، جتنی تعظیم کرتے جاؤ گے اتنا محبوب کبریا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جب واپس لے کر آئے تو سرکار نے دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ چھوٹا میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه زیادہ، وہ بکر صدیق یہ زیادتی کیسے ہوگی؟ میں نے تو کہا صرف لا الہ الا اللہ لکھا کے لائیں۔
آپ نے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا لیا، آگے صدیق اکبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل عرض کی یا رب جلیل، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اس سوال کا جواب دو جو میرے محبوب اپنے محبوب سے کر رہے ہیں۔ فنازل جبریل فقال یا رسول اللہ اسم ابی بکر فکتبتہ انا، عرض کہ یا اللہ تیرے آپ کے یار کا نام میں نے لکھا ہے۔ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، کیوں لکھا ہے؟ لأنہ ما رضی ان یفرق اسم کا ان اسم اللہ، اس نے برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے نام میں جدائی آ جائے۔ وما رضی اللہ یفرق اسمہ ان اسمک، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کے نام کے ساتھ صدیق کا نام نہ لکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اللہ۔ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، قریشی سید، میں نے شجرہ پڑھا پورا آپ کا۔ ابو بکر کا نام، ابو بکر تو کنیت ہے، یہ شادی سے پہلے بھی آپ کو ابو بکر کہتے تھے، بکر کا باپ۔ اور بکر کس کو کہتے ہیں؟ جاؤ عربی کی کوئی ڈکشنری کھول لو، القاموس لے لو، لسان عرب لے لو، کوئی کھول لو، بکر عربی میں کہتے ہیں جب کوئی مالی باغ لگاتا ہے، پودا جوان ہوتا ہے، پھل لگنے سے پہلے بور لگتا ہے، اس بور کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی پہلی بہار ہی ابو بکر ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے مسلمان ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے خطیب ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے امیر حج ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اپنے محبوب کے خلیفہ ابو بکر ہیں، اور سب سے پہلے محبوب کے وزیر ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نام آپ کا عبداللہ بن عثمان ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے۔ اور آؤ دیکھو کس قدر پیار ہے اپنے آقا و مولا سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہل جلد ہے، صفحہ 104 ہے۔ راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے، سرکار کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ انس بن مالک راوی ہیں، سرکار کا جہاں گنبد خضرا ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام کا حجرہ ہے، سرکار نے ایسے پردہ اٹھایا جب، اور دیکھا نا جب غلاموں کی طرف جب پردہ اٹھایا تو آپ کی چہرے سے نورانی کرنیں صحابہ کے اوپر پڑی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کعبے سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا، میں نے کتاب پڑھی ان کی، میں نام نہیں لیتا محفل پاک ہے، میں تو ان کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، اتنی پاک محفل میں اتنے ظالم ہیں۔ اس کی کتاب ہے استغفر اللہ، نام دیکھو کتاب کا صراط مستقیم، اور لکھتا کیا ہے، کہتا ہے کہ نماز میں حضور کے خیال کا آنا بیل یا گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدرجہ برا ہے۔ استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ۔ یعنی یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے سرکار کا، امتی بھی کہلواتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، محفل پاک ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ نماز میں بیل یا گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث بخاری کی میں پڑھ رہا ہوں، پہلے جلد صفحہ 104 ہے، راوی انس بن مالک ہیں، مطلب جب سرکار نے ظاہری حیات کا آخری دن حجرے کا پردہ اٹھایا، جب چہرے سے نورانیت کی کرنیں پڑی نا صحابہ کے اوپر، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم خوشی منہ کھلنے کے قریب تھے نماز میں، تم خیال کی بات کرتے ہو، اور میں کہ ہم نے چہرہ پھیر کر صدیق اکبر تمام صحابہ نے کعبے سے چہرہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا، لیکن سرکار نے یہ دن فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی، سرکار نے اتموا صلاتکم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بس اپنی نماز مکمل کرو، ورخ ستر اور پردہ ڈال کے اندر آ گئے۔